نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک گرامر کورس برائے فہم القرآن میں آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 35 لیسن 35 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا لیسن فعل مضارع معروف کے بارے میں۔ الحمدللہ ایکسرسائز 34 کے ساتھ ہم نے فعل ماضی معروف اور ماضی مجہول یعنی ماضی کے جو افعال تھے وہ ہم نے ختم کر دیے الحمدللہ، اور اب انشاءاللہ ہم اس سے آگے چلیں گے اور فعل کے دوسرے زمانے کور کریں گے۔ تو آج میرے سامنے عفیفہ موجود ہیں، میری لسٹ کے اوپر سب سے اوپر ہیں۔ جی عفیفہ آپ پڑھنا شروع کیجئے پلیز، بسم اللہ کریں۔ فعل مضارع۔ اوکے، تو ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا جی؟ شروع کیجئے۔ فعل کے زمانے ماضی، حال، مستقبل۔ اوکے، ہم نے جب فعل شروع کیا تو پھر ہم نے یہاں آ کے ماضی پڑھنا شروع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ حال اور مستقبل ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو فعل کے زمانے جو ہیں وہ ایک ہے ماضی جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حال اور مستقبل۔ عربی زبان میں حال اور فعل مستقبل دونوں کے لیے ایک ہی شکل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں فعل مضارع۔ اس میں فعل مضارع جب استعمال کیا جاتا ہے تو حال کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی وہی استعمال ہوتا ہے، اور اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ اور جب ہم ترجمہ کرتے ہیں کسی ورڈ کا جو مضارع میں ہو تو اس کا ہم دونوں ترجمے کرتے ہیں، حال میں بھی کرتے ہیں، مستقبل میں بھی کرتے ہیں۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ اگر ان دونوں میں ڈسٹنگوش کرنا ہو تو وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ فی الوقت آپ یہ یاد رکھیں کہ فعل ماضی کے تین زمانے ہیں، فعل کے تین زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، جس میں سے الحمدللہ فعل ماضی ہم ختم کر چکے، اور حال اور مستقبل جسے فعل مضارع کہتے ہیں وہ ہم آج انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اوکے جی، امبر ذرا آپ پڑھ دیجیے۔ نمبر 1، عربی میں زمانہ حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی فعل یعنی فعل مضارع ہوتا ہے۔ اوکے، یہی چیزیں جو بھی ہم نے ڈسکس کی۔ اوکے بشرا ذرا یہ آپ دیکھ لیجیے کیا ہے۔ یس سر، پوائنٹ نمبر 2، فعل ماضی سے مضارع بنانے کے لیے کچھ علامتیں استعمال ہوتی ہیں جو 4 ہیں۔ مضارع کی علامت یا، تا، حمزہ، نون یا تان ہے۔ اوکے، اور اس کو ہم آسان ایکرونیم ہم نے بنا لیا ہے یتان۔ یتان ایکچولی کوئی ورڈ نہیں ہے اور اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اٹس جسٹ این ایکرونیم، تاکہ آپ یہ جو 4 حروف دیے ہوئے ہیں یا، تا، حمزہ اور نون، یہ آپ یاد رکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اور یتان کہا بھی جاتا ہے نارملی اس کو کہ یہ علامات مضارع ہیں، مضارع کی علامت۔ اور کہا کیا جا رہا ہے کہ فعل ماضی جو ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس فعل ماضی سے آپ نے کسی فعل کو مضارع میں کنورٹ کرنا ہے۔ جیسے انگلش میں ہم وینٹ کو گو یا ول گو میں کنورٹ، ایکچولی انگلش میں تو ہم اس طرح نہیں کرتے، لیکن عربی زبان میں اسی طرح ہوتا ہے کہ فعل ماضی سے، یہ مائک کسی کا گڑبڑ کر رہا ہے، کس کا مائک ہے یہ؟ تو یہ فعل ماضی سے مضارع بنانے کا طریقہ ہے۔ تو اب اگر آپ کے پاس کسی ورب میں آپ کو یا، تا، حمزہ یا نون پہلے نظر آئے ورڈ شروع ہونے سے پہلے، تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ موسٹ پروبیبلی یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک۔ یہ اور موسٹ پروبیبلی کا لفظ میں آپ کو استعمال کر رہا ہوں، یہ خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اب ہم آتے ہیں اس کی گردان میں۔ حفظہ، گردان سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ حفظہ ہیں ہمارے ساتھ؟ اوکے، آسمہ، ناظم صاحب۔ یس سر، جی سر، گردان سے مراد ہے کہ جمع، واحد، تثنیہ اور جمع میں ان کے کس طرح سے صیغے بنیں گے۔ اوکے
جس میں آپ کے مذکر اور مؤنث بھی آئیں گے. مذکر، ہاں مذکر مؤنث، حاضر اور غائب، حاضر اور متکلم ایک طرف، اور واحد تثنیہ اور جمع، ان میں کس طرح سے ان کی ادائیگی ہوگی، کیا کیا حروف آئیں گے. چلیے پھر آپ ہی اس چارٹ کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیں تھوڑا. جی سر، یہ چارٹ ہے گردان کا. پہلے اس میں غائب، کس کی گردان ہے؟ فعل مضارع کی گردان، فعل مضارع کی گردان ہے. اور مذکر غائب میں پہلا صیغہ واحد کا یفعلو، اس نے وہ کرتا ہے یا کرے گا. اوکے. یفعلان وہ دو کرتے ہیں یا کریں گے. یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. مؤنث میں، مؤنث غائب میں تفعلو وہ مؤنث کرتی ہے یا کرے گی. مؤنث تثنیہ میں تفعلان وہ دو مؤنث کرتی ہیں یا کریں گی. یفعلن وہ سب مؤنث کرتی ہیں یا کریں گی. اوکے جی ناظم صاحب، تھینک یو ویری مچ. طیبہ آپ اگلی آپ کر دیجیے ذرا 7 آنورڈس. شازیہ. جی سر، نمبر 7 ہے حاضر مذکر. نمبر 7 ہے تفعلو، اور اس کے معنی ہوں گے تو ایک مذکر نے کیا ہوگا یا کر رہے ہو. اچھا، اس میں جو غور کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر کیا کہتے ہیں تو وہ تو ماضی ہو جائے گا. اب ہم نے اس کو پریزنٹ اور فیوچر دو بنانا ہے. پریزنٹ بنانے کے لیے طریقہ ہے کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو اور اس کے لیے کرے گا، اور فیوچر کے لیے کرے گا. تو کرتا ہے یا ٹھیک ہے کرے سر. گا. ٹھیک. ٹھیک ہے سر. جی. تفعلو تو ایک مذکر کرے گا یا کر رہا ہے یا کرے گا. کرے گا صحیح. اور تثنیہ میں کرتا ہے یا کرے گا. کرتا ہے یا کرے گا، صحیح سر. تثنیہ میں تفعلان تم دو مذکر کرو گے یا کر رہے ہو. اور جمع میں کرتے ہو یا کرو گے. کرتے ہو یا کرو گے، سوری سر جب تک زبان پہ چڑھے. جی سر. جمع تفعلون تم سب مذکر کرو گے یا کرتے ہو یا کرو گے. کر رہے کرتے ہو یا کرو گے. اوکے. اور مونس میں ہم کہیں گے نمبر 10 ہے صیغہ اس کا واحد میں تفعلین تو ایک مونس کرے گی یا کرتی ہے. ویری گڈ. اور تثنیہ میں ہم کہیں گے نمبر 11 تفعلان تم دو مونس کرو گی یا کرتی ہو. ویری گڈ. اور جمع میں ہم کہیں گے تفعلن تم بہت سی مونس کرو گی یا کرتی ہو. اوکے. اب اگر حفظہ اور طیبہ میں سے کوئی آ گئے تو وہ پڑھ دیں لاسٹ. سر میں آ گئی ہوں. اوکے. حفظہ بات کر رہی ہوں. جی سر لاسٹ والا جو ہے وہ پہلی ہے متکلم مذکر یا مؤنث. افعلو میں کروں گی یا میں کرتی ہوں. نفعلو ہم دو کریں گی یا ہم دو کرتی ہیں. اور نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا ہم سب کریں گے. یہ مذکر مؤنث دونوں میں سیم رہے گا. اوکے. اچھا جی، یہ بتائیے کہ ہم کو یہ سمجھ آ گیا سب؟ کسی کا کوئی کوئری ہے اس کے اندر؟ کسی کی کوئی کوئری ہے اندر؟ اینی ون ہیز اینی کوئری اور اینی کوشچن آن دس؟ سب سمجھ میں آ گیا یہ ہمیں؟ جی سر. اوکے. تو یہ آواز جو آ رہی ہے وہ حفظہ کے پاس سے ہی آ رہی ہے. اوکے. سر ایکچولی میرے امی ابو آئے ہیں، گیسٹ آئے ہیں پیچھے، تو آج شاید تھوڑی میرے پیچھے سے آوازیں آتی رہیں. اوکے. ویلکم ویلکم. اہلاً و سہلاً. اوکے اوکے. اچھا جی،
تو اس گردان کے اوپر اگر کسی کا سوال ہے تو پوچھ لیجیے ضرور. یہ سمجھ آ گئی؟ تو ہم اصل میں ماضی کی گردان کر چکے ہیں تو ہم گردان سے واقف ہیں، اس لیے ہمیں پرابلم ہونا نہیں چاہیے. اس میں چیز غور جو کرنے والی وہی 15 صیغے ہیں، وہی ڈویژن ہے، واحد، تثنیہ، جمع اور غائب، حاضر، متکلم کا. ٹرانسلیشن ہم کیسے کریں گے؟ چونکہ ہم نے یہ کہا کہ فعل مضارع کور کرتا ہے فعل حال کو بھی اور فعل مستقبل کو بھی، یعنی پریزنٹ ٹینس کو بھی اور فیوچر ٹینس، دونوں کے لیے یہی وزن استعمال ہوگا. تو ہم جب ٹرانسلیشن کریں گے ورڈ کا تو پہلے ہم پریزنٹ ٹینس کا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر فیوچر کا کرتے ہیں. جیسے یفعلو میں ہم نے کہا کہ وہ کرتا ہے یا کرے گا، تفعلو میں ہم نے کہا وہ کرتی ہے یا کرے گی، 7ویں صیغے تفعلو میں ہم نے کہا تو کرتا ہے یا کرے گا. تو اس طرح پہلے کرتا ہے کہہ دیا پھر کرے گا. یہ ہمارے 15 صیغے ہیں. ان صیغوں کے بارے میں جو پیکولیرٹیز ہیں وہ آگے ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ یہ صیغے کلیئر ہو گئے. اس میں کسی کو کوئی سوال ہے؟ اینی ون ہیز اینی کوشچن؟ اوکے. دیکھیے اس جو 15 صیغوں کا جو سامنے گردان فعل مضارع کی ہے، اس میں یہ چیزیں آپ غور سے نوٹ کریں. سب سے پہلی بات میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ نون نسواں ہیں. یہ نون نسواں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. جی عفیفہ ہے ہمارے ساتھ؟ جی سر پڑھ چکے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کے لیے یہ نون نسواں کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، ان کو آپ کو پہچاننا چاہیے. یہ نون نسواں کیا ہیں؟ یہ وہ نون ہے جو کہ جمع مؤنث کے صیغوں میں لگتا ہے. اس کو ہم نون نسواں کہتے ہیں اور اس کو ہم الگ سے اس لیے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں چونکہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ کچھ رولز جو ہیں اس نون نسواں کے لیے وہ بڑے الگ سے اور اسپیشل رولز ہیں. تو اس وقت ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نون نسواں کیا ہوتا ہے. یہ وجہ ہے کہ ہم اس کو بار بار ہائی لائٹ کرتے ہیں. جو دوسری چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ دیکھیں یہ جو ہائی لائٹ کی گئی ابھی صیغہ 5، 8 اور 11، یہ تینوں ایک ہی شکل ہے. یہ تثنیہ کے صیغے ہیں، غائب اور حاضر کے. غائب اور حاضر میں تثنیہ مؤنث اور تثنیہ مذکر مؤنث، یہ 3 صیغے ایک ہی شکل کے ہیں. تو اب اگر کہیں ایک سپریٹ لفظ اس وزن پہ آ رہا ہے تفعلانے، تو اس کا ترجمہ ہم 5، 8 اور 11 تینوں کا کریں گے، اس لیے کہ وہ کوئی بھی کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے. وہ تثنیہ مؤنث غائب میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، تثنیہ مذکر و مؤنث حاضر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. لہذا جب کوئی لفظ دیا ہوا ہوگا جس کا ہمیں بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوگا یا یہ نہیں پتا ہوگا کہ کس پرٹیکولر صیغے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو اس وقت ہم تینوں صیغوں کا نام لیں گے. پاسبلٹی کیا ہے اس وزن پہ آنے والے کی کہ یہ تینوں میں سے کوئی بھی ایک صیغہ ہو سکتا ہے. ہاں لیکن جب یہی استعمال ہوگا کسی سینٹنس میں تو آپ کو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ مل جائے گا اور وہاں آپ ایگزیکٹ اس کا معنی بتا سکیں گے کہ یہ 5 ہے یا 8 ہے یا 11 ہے. تو ایک کامنالٹی یہ ہوئی. دوسری کامنالٹی کن صیغوں میں آئی؟ یہ اس میں آ گئی جو آپ کے یلو بارڈرز آ گئے. یہ ہے صیغہ 4 اور 7، دونوں تفعلو ہیں. تفعلو جو ہے وہ غائب واحد مؤنث کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور حاضر مذکر واحد کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یعنی وہ کرتا ہے یا کرے گی بھی تفعلو آئے گا، اور تو کرتا ہے اور کرے گی بھی، سوری تو کرتا ہے صرف کرے گی نہیں، تو کرتا ہے اور یا کرے گا، یہ اس کے لیے بھی یہی استعمال ہوگا. یہ 2 کمیونٹیز ہوگی. تیسری آپ لوگ واقف ہیں، یہ پہلے بھی آپ کر چکے ہیں کہ 14 اور 15 صیغے جو ہیں وہ تثنیہ متکلم کے اور جمع متکلم مذکر اور مؤنث دونوں، یہ دونوں صیغے آپ نے اب تک جتنی گردانیں کی ہیں اس میں سب میں دیکھا کہ یہ دونوں کامن ہیں. تو یہ 3 کامنالٹیز آپ کو یاد رکھنی ہے. جیسے ہی آپ کسی لفظ کا یا کسی فعل کا صیغہ بتاتے ہیں کہ یہ 4 نمبر ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً ہونا چاہیے کہ اٹ کوڈ بی 7 آلسو، 4 یا 7، انلیس یہ کہ وہ اسپیشلی دیا ہوا ہے کہ یہ غائب مؤنث کا ہے یا حاضر مذکر کا ہے. اگر اسپیسیفکلی دیا ہوا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 ہے یا 7 ہے، ادروائز اٹ کوڈ بی 4 اور 7. اسی طرح آپ جیسے ہی کسی فعل کا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ تفعلانے کے وزن پہ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ 5 بھی ہو سکتا ہے، 8 بھی اور 11 بھی، اور اسی طرح تجزیہ کریں آپ.
اور نفلو کا بھی یہی ہے 14 یا 15. تو یہ ایک پیکولیرٹیز تھی اس گردان کی. ان پہ کوئی سوال؟ اینی کوشچن آن دس؟ نو سر. ہاں، آج ہمارا اتنا بڑا سبق نہیں ہے، ہم آرام سے اس کو کور کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. جو چیز نہیں سمجھ میں آئی اس کو ریپیٹ کروا سکتے ہیں ہم. اوکے جی، یہ پڑھ لیجیے. اب کس کی باری آ گئی؟ بشرا، امبر کی باری ہے. جی امبر. جی سر. نمبر 3، فعل مضارع کے بھی فعل ماضی کی طرح 3 اوزان ہوتے ہیں، یفعلو، یشربو، یعنی یفعلو کے اس کے اوپر وزن کے اوپر یشربو، اس کے بعد یفعلو کا ہوتا ہے یضربو، اور یفعلو کا ہوگا یدخلو. ٹھیک، یہ بریکٹ کے اندر آپ کو مثال دی ہوئی ہے، ایک ایک مثال اس وزن مثال ہے. بیسیکلی جو آپ کو وزن یاد کرنا ہے وہ کیا ہے؟ یفعلو، یفعلو اور یفعلو. اس میں کیا فرق ہے؟ کس چیز میں فرق آ رہا ہے یہ تینوں میں؟ جو این کلمہ ہے. رائٹ، یفعلو. این کلمے جی میں نہیں فرق آ رہا ہے، این کلمے کی حرکت میں فرق آ رہا ہے. ٹھیک، جی، این کلمے کی حرکت میں فرق آ رہا ہے. بالکل. اوکے. تو پہلے والے میں جو ہے یفعلو ہے زبر کے ساتھ، دوسرے میں یفعلو ہے زیر کے ساتھ، تیسرے میں یفعلو ہے پیش کے ساتھ. اور یہ بھی آپ کے لیے نئی چیز نہیں ہے. آپ نے فعل ماضی میں پڑھا تھا کہ فعل ماضی معروف کے 3 اوزان ہوتے ہیں، فعلا، فعیلا اور فعولا. ٹھیک، جی. اب یہاں پر یتان بھی لگی ہوئی ہے. تو یہ یفعلو، یفعلو اور یفعلو یہ ہم نے مثال کے طور پہ آپ کو دے دیا بریکٹ میں، یشربو، یضربو اور یدخلو. یدخلو. چلیے تھوڑا سا امتحان ہو جائے. ابھی آپ نے گردان پڑھی ہے، تو یہ یفعلو کی جو مثال ہے اس کے کیا معنی ہیں یشربو کے؟ جی امبر. یفعلو کا تھا کہ اس مذکر نہیں، وہ مذکر کرتا ہے، نہیں وہ مذکر نے کیا نہیں. یفعلو کا سر تھا کہ غائب جی غائب بشرا، مذکر ہے نا، بشرا وہ کی باری. مذکر. جی. یس سر، اس کا یہ یفعلو کا جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ مذکر کرتا ہے یا کرے گا. لیکن سر یہ صیغہ نمبر 4 اور 7 دونوں ہے، تو یہ مونس بھی ہو سکتا ہے اور مذکر بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم غائب میں بات کریں گے تو یہ ایک منٹ یفعلو کا تو ایک ہی صیغہ ہے، یخلو کے تو مجھے دو نہیں نظر آ رہے. نہیں اصل سے یہ یفعلو جو ہے وہ صیغہ نمبر 1 ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. ویری گڈ. اور بریکٹ میں جو ہے تو سر یشربو اس ایک مذکر نے پیتا، وہ ایک مذکر پیتا ہے یا پیے گا. ویری گڈ، وہ پیتا ہے یا پیے گا. ٹھیک، پیے گا. جی حفظہ آپ کر دیجئے نیکسٹ. جی سر. سر یفعلو جو ہے یضربو، تو یہ سر یہ ہوگا یفعلو پہلا صیغہ ہوگا اس کا، اور یہ ہوگا وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. اور اس کو جب ہم لکھیں گے اس کو یضربو کو، وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. ویری گڈ، بہت اچھے، بہت اچھا آپ نے تجزیہ کیا اور اچھا ترجمہ کیا. جی آسمان نہیں ہوں ہیں، نہ مہرین نہیں ہے. ناظم صاحب. جی سر. تیسرا ہے یفعلو، وزن یفلو ہے، اور ترجمہ ہمیں کرنا ہے یدخلو کا. یہ بھی پہلا صیغہ ہے یفعلو کے وزن پر، اور اس کے مطلب ہوں گے وہ ایک مذکر داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا. ویری گڈ. تو یہ آپ نے مثال دیکھ لی. آپ کے سامنے جو گردان ہے اس میں اب آپ ایگزیکٹلی ایک ایک صیغے پہ غور کرنا شروع کریں. ہم نے یہ پڑھا تھا 2 باتیں. ایک ابھی اس پوائنٹ 3 میں پڑھ رہے ہیں کہ فعل مضارع کے بھی فعل ماضی کی طرح 3 اوزان ہوتے ہیں، لہذا ہم نے عین کلمے کی جو حرکت ہے اس کا خیال رکھنا ہے. اور ہم نے جو گردان آپ کو دی ہے وہ عین کلمے پہ زبر کی گردان دی ہے. بجائے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ 3 گردانیں یاد کریں،
ایک یفعلو کی، دوسری یفعلو کی اور تیسری یفعلو کی. ہم نے آپ کو صرف زبر سے یاد کروا دیا ہی کہ آپ یفعلو سے یاد رکھیں، لیکن ذہن میں یہ بھی رکھنا ہے کہ 3 ہوتے ہیں اس کے بھی اوزان، یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یفعلو بھی اور یفعلو. اور جب اگر عین کلمے پہ حرکت ڈفرینٹ ہے تو پھر پوری گردان میں وہ عین کلمے کی حرکت ہم نے مینٹین کرنی ہے، جیسے کہ آپ نے ماضی میں کیا ہے، بالکل وہی طریقہ ہے. دوسری بات یہ جو ہم نے بات کی تھی کہ مضارع کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ علامت لگتی ہے اور فعل ماضی پہ ہم وہ مختلف علامات لگاتے ہیں. تو آپ غور کیجئے کہ جو اوپر کا صیغے ہیں غائب مذکر کے، صیغہ 1، 2 اور 3، اس میں ہم نے کون سی یتان لگائی ہے؟ طیبہ آپ بتا سکتے ہیں ہم نے کون سی مضارع کی علامت لگائی ہے اس میں 1، 2 اور 3 میں؟ 1، 2 اور 3 میں سر ہم نے یا کا اضافہ کیا ہے. ویری گڈ. شروع میں. اور ہلو جی بولیے. یس سر. اور صیغہ 2 اور 3 میں آگے جو ہے وہ نون کا اضافہ، ایک سے نون زیر نی اور نون زبر نا. نہیں، ابھی تو ہم صرف یتان کی بات کر رہے ہیں. اچھا اوکے سر. یتان کیا ہے؟ جس سے مضارع شروع ہوتا ہے، مضارع کے شروع میں ایک علامت لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے سر، بس یا ہے یہاں پر تینوں سے. یا ہے تو وہ آپ نے دیکھا کہ اوپر کے تینوں سے، تو یہ تینوں صیغے کون سے ہیں؟ بیسیکلی غائب مذکر. یس سر. ٹھیک، اس کا مطلب ہے ہی کے لیے لگایا گیا. یس سر. اور THEY دے میں میل، صرف میل، اور وہ بھی 2 ہوں. یس سر. اور پلورل کے لیے. اور انگلش کا پلورل جو کہ عربی کے جمع میں ہم بات کر رہے ہیں، یفعلون، جس میں ہی یا دے ہو، THEY دے میل ہوں اور 2 سے زیادہ. یس سر، بالکل. اچھا، تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو پورے کا پورا صیغہ ہے غائب مذکر کے تینوں صیغے ہیں، یہ سب یا سے آتے ہیں. یس سر، بالکل. لیکن اس کے اندر ایک تھوڑا سا ایکسیپشن ہو گیا. وہ کیا ہو گیا کہ جو 6 نمبر ہے جو کہ غائب مؤنث کا ہے، اس میں بھی یا آ گیا. یس سر، اس میں بھی آ رہا ہے. یعنی یہ THEY دے ہے لیکن فیمیل پلورل ہے، وہ بھی یا کے ساتھ آ گیا ہے. تو آپ اس کو کیسے غور کریں گی کہ یہ جو یتان کے اندر پہلی علامت یا تھی، وہ بیسیکلی تو غائب مذکر کی نشانی ہے 1، 2 اور 3. ٹھیک ہے. لیکن 6 بھی اس کے ساتھ آ گیا ہے. 6 بھی اس کے ساتھ. یس سر، بالکل. تو ذہن میں ہمارے یہ ہمیشہ رہنا چاہیے کہ جبکہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یتان جو علامت میں یا ہے وہ غائب مذکر کے لیے ہے بیسیکلی، لیکن جو فیمیل کا جو چھٹا صیغہ ہے وہ بھی اس میں آ گیا ہے. ٹھیک، صحیح سر. اوکے. اب آپ آگے چلیے. یہ کس نے؟ طیبہ تھی نہیں؟ یس سر. اوکے. شازیہ، آپ آگے چلیے ذرا. یہ 4 سے لے کے 9 تک پڑھیے. یہ کون سے صیغے ہیں؟ سر 4 نمبر پہ تفعلو ہے سر، تفعلان ہے، اور نمبر 7 ہے تفعلو، نمبر 8 ہے تفعلان ہے، نمبر 9 ہے تفعلون ہے. سر یہاں پہ سر 13 سے شروع ہو رہے ہیں. 12 تک چلیے. اچھا سر، تفعلین، تفعلان، تفعلن. اوکے. میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ یہ جو 4، 5، 6 والی لائنیں اس کو اسکپ کر دیں تھوڑی سی دیر کے لیے. حاضر میں آ جائیں 7 سے لے کے 12 تک. تو 7 سے 12 تک مذکر میں 7، 8، 9 ہو گیا اور مؤنث میں 10، 11، 12 ہو گیا. یہ کس کے صیغے ہیں؟ یہ حاضر کے صیغے. جی سر. یعنی تو ایک، تو 2، تم 2 یا تم سب، مذکر مؤنث دونوں کے لیے حاضر کے صیغے ہیں. یہ 6 کے 6 تا سے آ رہے ہیں. جی سر، تا سے آ رہے ہیں. یہ غور کیا آپ نے؟ جی سر، بالکل. 6 کے 6 صیغے جو ہیں یہ تا سے آ رہے ہیں. تو جیسے ہم نے کہا کہ بیسیکلی یتان کا یا جو ہے وہ غائب کے لیے ہے، ویسے آپ سمجھ لیں کہ بیسیکلی جو یتان کا تا ہے 2 نقطوں والا تا، یہ بیسیکلی حاضر کے لیے ہے. صحیح ہے سر. لیکن جیسے کہ یتان میں ایک وہ 6 نمبر ایڈ ہو گیا تھا، 4 اور 5 ایڈ ہو گئے اس تے والے میں.
ٹھیک ہے سر. ٹھیک. ٹھیک تو سر. ذہن میں ہمارے کیا ہے، یتان بیسیکلی غائب کا صیغہ ہے جس میں سے 6 نمبر بھی یتان میں آ گیا ہے، اور جی سر. تا جو ہے تا میں سر وہ ہمارا بیسیکلی حاضر کا صیغہ ہے. جس کے اندر 4 اور 5 بھی شامل ہو گئے ہیں. جی سر. یہ ہو گیا ہمارا ایک یا کی تجزیہ ہو گیا، ایک تا کا. اب یتان میں 2 بچ گئے، ایک الف اور نون یا حمزہ اور نون. تو آپ دیکھیں حمزہ تو سب سے آسان ہے، اس کا صرف ایک صیغہ ہے، 13 نمبر سر. وہ ہے میں. یس سر. جی سر. میں مذکر، میں مؤنث. جی سر. تو جہاں حمزہ سے شروع ہو رہا ہے وہاں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ یا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے نفلو نون سے جو شروع ہو رہا ہے وہ 14-15 ہے. 14-15 کی کامنالٹی آپ شروع سے کرتے آ رہے ہیں، ماضی میں بھی سب میں کیا آپ نے، ماضی معروف میں بھی کیا، ماضی مجہول میں بھی کیا، کہ 14 اور 15 کی کامنالٹی آپ اس سے واقف ہیں. جی سر بالکل. تو آپ نے یہ غور کیا کہ یتان کے آپ کے جو 4 علامتیں تھیں، یا، تا، حمزہ اور نون، اس میں یا سے کتنے صیغے بن رہے ہیں؟ 4. کون سے 4 بن رہے ہیں سر. 1 2 3 and 6. 2 3 4 1 2 3 اور 6. 1 2 3 and 6 یتان کے یا سے یہ بن رہے ہیں. اور یتان کے تا سے حاضر کے 6 صیغے پلس 4 and 5 اور 2 سر. یہ سر 4 and 5 حاضر کے تمام صیغے اور 4 and 5 غائب جی کے سر. یہ ملا کے 8 صیغے ہیں تا کے. جی سر. تو یا کے پہلے ہم نے دیکھ لیے تھے 4 صیغے تھے، تا کے 8 صیغے ہیں. اس کے 8 بعد ہے سر. حمزہ کا 1 ہے اور نون کے 2 ہیں. نون کے 2 ہے. جی سر. یہ ڈسٹریبیوشن ہے. فرق کیا ہے؟ صحیح سر. آپ عادی ہیں ماضی میں آخری والا لفظ دیکھنے کے، فعلتا، فعلتی، فعلنا، فعلتو، فعلا، فعلو، فعلنا. آپ ماضی میں ورب کے اینڈ میں دیکھا کرتے تھے کہ یہ کون سا صیغہ ہے. جی سر بالکل. فعلا تھا تو آپ نے کہہ دیا 1 ہے، فعلا تھا آپ نے کہہ دیا 2 ہے، فعلو تھا آپ نے کہہ دیا 3 ہے، فعلتا آپ نے کہا 7 ہے، فعلنا آپ نے کہا 6 ہے، فعلتو آپ نے کہا 13 ہے، فعلنا آپ نے کہا 14-15. تو آپ عادی تھے ماضی کے اندر صیغہ ڈھونڈنے کے لیے آپ فعل کے اینڈ پہ جاتے تھے. اب یہاں کہاں آئیں گے آپ مضارع کے لیے؟ یا تا، یا فعل کے شروع تا، میں. یتان کو ہم دیکھیں. رائٹ، فعل کے شروع میں. جی سر بالکل. ماضی میں آپ فعل کے اینڈ پہ دیکھتے تھے، یہاں آپ فعل کے شروع پہ دیکھیں گے. جی سر. ٹھیک. جی جی سر. تو اب ان پیکولیرٹیز کے ساتھ اینی کوشچن، کسی کا کوئی سوال؟ جی جناب. سر مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے اس کا سمجھنے میں. جیسے ابھی یہ جو آپ نے اسٹارٹ میں ایگزامپل پوچھا تھا. جی جی ہیلو. جی جی بولیے. جی تو مجھے تو جو ہے وہ مطلب ٹرانسلیٹ کرنے میں تھوڑے سے اس میں اس والی گردان کے اندر مطلب کنفیوژن ہو رہی ہے. امداد آپ جب تک کونے کے اندر چھپ کے بیٹھی رہیں گی آپ کو پریشانی رہے گی. یو ہیو ٹو کم اپ میں پارٹیسپیٹ انلیس یو. دیکھیں نا یہ باقی لوگوں کی جھجک کیوں نکل رہی ہے؟ یہ سر میں امبر بات. سوری امبر بول رہی ہیں؟ جی جی امبر. مجھے امداد کی آواز لگی تھی. جی نہیں وہ سر آپ نے ابھی مجھ سے اسٹارٹ میں وہ پوچھا بھی تو میں مطلب اسٹارٹ میں ہی بالکل جو ہے نا وہ کنفیوز ہو گئی کہ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے. جیسے آپ نے اب آپ کا کنفیوژن دور ہوا یا نہیں ہوا؟ مطلب مجھے جیسے ابھی آپ نے یہ اس کو بتایا ہے، یہ جو گردان کا آپ نے تھوڑا سمپلیفائی کر کے بتایا وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اس کو جب ٹرانسلیٹ کرنے کی بات آ رہی ہے تو وہ اس میں پرابلم ہو رہی ہے. مطلب
کیا آپ کس طریقے سے بتائیں گے؟ یہ جو آپ کے کیونکہ ایک سامنے تو دیکھیں نا جی اس میں پرابلم ہو رہی ہے جی یہ والے میں نہیں، یہ جو آپ نے آگے جا کر جو فرسٹ ایگزامپل جو پوچھی تھی نا مجھ سے وہاں سے جو یشر ہاں یہاں پہ جی جی یہ نمبر 3 میں یہ جو آپ نے پوچھا تھا جی جی فعل مضارع کے بھی فعل ماضی کی طرح 3 اوزان ہوتے ہیں. اب یہاں پر آپ نے یہ جو فرسٹ پوچھا تھا یفعلو اور یفعلو اور پھر یشربو کا کیا میننگ ہوں گے؟ تو یفعلو کا جو ہے وہ مطلب مجھے یہ کلیئر کرنا ہے یہ کہ یہ کیا ہوگا. آپ بتائیے اب تک جو آپ نے سیکھا ہے اس کے حساب سے بتائیے، غلط ہوگا ہم کریکٹ کر دیں گے. یفعلو کا اثر ہوگا کہ اس مذکر نے کیا نہیں، وہ مذکر کرتا ہے یا کرے گا، ایسے بتائیں گے. بالکل صحیح. اور پھر اس کے حساب سے یشربو کا ہوگا. پریزنٹ اور فیوچر دونوں آئیں گے اس میں. ٹھیک جی، پریزنٹ اور فیوچر. پھر یشربو کا ایسے ہوگا کہ وہ مذکر پیتا ہے یا نہیں پیتا ہے یا پیے گا. بالکل صحیح. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دین یفعلو کا جو ہے وہ ہے یفعلو اگین صیغہ بنی ہے تو وہ مذکر اچھا یفعلو سے یہاں پہ کیا ہوگا کہ یفعلو کی بجائے اگر آپ کو معنی معلوم ہے دا را اور با کے جو کہ آپ کو ہونے چاہیے معلوم، آپ نے ہزاروں ایکسرسائزیں کر ڈالی، اس میں آپ کو دربا تو پتا ہے کیا ہوتا ہے، دا را اور با کے کیا معنی ہوتے ہیں. دربا کا تو وہ ہے نا مارنا، تو کریں اس سے کریں جیسے آپ نے پینے کے لیے کیا ویسے مارنے کے لیے کریں. یفعلو کا ہوگا یہ پہلے تو یفعلو کا تو وہی ہوگا نا کہ وہ مذکر کرتا ہے یا کرے گا. تو یضربو کا ہوگا کہ وہ مذکر مارتا ہے یا مارے گا. بالکل صحیح. اوکے. اور پھر یفعلو اور یدخلو وہ مذکر داخل ہوتا ہے یا وہ مذکر داخل ہوگا. ویری گڈ. بالکل صحیح ہے. صحیح بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، کچھ کلیئر ہوا ہے. اوکے جزاک اللہ. تو ایسے کریں نا، اب آسانی ہو جائے گی آپ کو. ذرا یہ یشربو سے 1 to 6 6 صیغے تو بنا لیں نا ذرا. یشربو سے یشربو 1 to 6 ٹھیک ہے. تو پہلا تو ہو گیا کہ وہ یشربو وہ مذکر پیتا ہے یا پیے گا. اس کے بعد یفعلون تو یشربون نمبر 2 سی کا یشربون. نمبر 2 میں اونا کہاں سے آ گیا؟ او سوری یشربانی. ویری گڈ. اور یشربانی اور اس کے میننگ ہوں گے وہ 2 مذکر پیتے ہیں یا پیئیں گے. ویری گڈ. اس کے بعد نمبر 3 یفعلون کے وزن پہ یشربون وہ بہت سے مذکر پیتے ہیں یا پیئیں گے. ویری گڈ. اس کے بعد تفعلو کے وزن پہ تشربو. ویری گڈ. وہ مؤنث پیتی ہے یا پیے گی. اس کے بعد تفعلانے کے وزن پہ تشربانی وہ 2 مؤنث پیتی ہیں یا پیئیں گی. اور نمبر 6 یفعلنا کے وزن پہ یشربنا جی وہ بہت سی مؤنث پیتی ہیں یا پیئیں گی. دیکھ لیں آپ اس کو نون نسوہ کیوں کہتے ہیں، کیسے اسموتھ فلو میں چل رہا تھا. یفعلو یفعلانے یفعلونا، تفعلو تفعلانے.
جیسے ہی یہ جمع ہوئی اکٹھی، انہوں نے کہا ہم نہ مانے، میں نہیں مانوں گی، ہمارا تو وزن ہی الگ ہے. اچھا خاصا وزن چل رہا تھا، جی بیچ میں ایک دم ہی وزن ٹوٹ گیا، ہے نا. صحیح آپ صحیح، کا گرل پاور سر انہوں نے دکھا دی. آپ کا ذہن کلیئر ہو گیا؟ جی سر کلیئر ہو گیا، جزاک اللہ. اوکے امبر، اب آپ کر دیجئے اگلے 6 ذرا. سر میں نے ہی تو کرے ہیں. اوہ سوری، بشرا. یس سر. سر یشربو کے اوپر ہی کرنے ہیں اگلے 6 بھی؟ جی 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 بالکل. اچھا جی سر. نمبر 7 ہوگا تشربو، نہیں تشربو. تشربو اس ایک نہیں، وہ ایک مذکر پیتا ہے. وہ کیوں؟ نہیں، تو ایک مذکر، ہاں تو ایک، تم نے پیا یا تم پیتے ہو یا پیو گے. ویری گڈ. پھر تفعلانی کا ہوگا تشربانی، تم دو پیتے ہو یا پیو گے. پھر سر تشربونا، ویری گڈ. تم سب پیتے ہو یا پیو گے. ویری پھر گڈ. سر مونس میں تفعلینا تشربینا، تم ایک مونس پیتی ہو یا پیو گی. تفعلانی، تم دو مونس پیتی ہو یا پیو گی. تفعلانے سے نہیں ہوگا یہ. تشربانی جی. اور نمبر 12 میں ہوگا تفعلنا تشربنا، تم سب مونس پیتی ہو یا پیو گی. ویری گڈ. اوکے جی، اب کس کی باری آ گئی؟ حفظہ آپ کر دیجیے آخری. جی سر. سر آخری والا ہے اشربو، میں پیتی ہوں یا پیوں گی. نشربو، ہم دو پیتی ہیں یا پیئیں گی. اور آخری بھی ہے نشربو، ہم پیتی ہیں یا ہم پیئیں گی، اور یہ مذکر کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ویری گڈ. اب آپ ایسا کریں 1 2 3 ذرا دوسرے والے فعل کا کر دیں. سر فرسٹ والا ہوگا یدربو، سوری یہ تو یفعلو کا وزن ہے نا، یدربو ہو جائے گا. سر یہ یدربو ہوگا، میں وہ ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا. پھر ہوگا یدریبانی، وہ دو مذکر مارتے ہیں یا ماریں گے. اور تیسرا ہوگا یدریبونا، وہ سب مذکر مارتے ہیں یا ماریں گے. اوکے جی. آسما نہیں ہے، میرین نہیں ہے، ناظم صاحب. سر کس سے 4 5 6 یدربو سے یا یدخلو سے؟ آپ نے یدربو ہی کنٹینیو کرنا ہے 4 سے 9 تک. اچھا جی اچھا جی. یدربو وہ ایک مؤنث مارتی ہے یا مارے گی. 4 سے 9 تک. 4 سے 9 جی 4 سے 9. یدربو وہ ایک مؤنث مارتی ہے یا 4 تا سے ہاں سوری تدربو وہ ایک مؤنث مارتی ہے یا مارے گی. تدریبان وہ دو مؤنث مارتی ہیں یا مارے گی. تدربنا وہ سب مؤنث مارتی ہیں. یہاں تو گھبرائے جاتے ہیں ہم، یہ سب مؤنث مارتی ہیں یا ماریں گی. وہ گھبراہٹ میں آپ نے یا کو تا پڑھ دیا. ہاں تو گھبرا گئے نا. یدربنا وہ ید ہے اور تا ہے تو یا نظر آ رہا ہے ہمیں. یدربنا وہ سب مارتی ہیں یا ماریں گی. تدربو تو ایک مؤنث مارتا ہے یا مارے گا. 7 نمبر ہے یہ. مؤنث مارتا ہے کیسے ہو سکتا؟ ایک مؤنث ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا. تو ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا. تدریبان تم دو مؤنث مارتے ہو یا مارو گے. مؤنث پہ کیوں آ جاتے ہیں آپ پھر کے؟ ارے وہ تو وہیں سے گڑبڑ ہو گئی نا، 6 نمبر سے گڑبڑ ہو گئی. تم دو مذکر مارتے ہو یا مارو گے. تدریبونا تم سب مذکر مارتے ہو یا مرو گے. اوکے جی طیبہ آپ کر دیں 13 14. ہاں
10 سے کروں نا سر میں؟ ہاں جی 10 سے کر. اوکے سر. سر یہ بن جائے گا تدربینا. ویری گڈ. تم ایک مونس مارتی ہو یا مارو گی. ویری گڈ. تدربانی یس سر تدربانی تم 2 مونس مارتی ہو یا مارو گی. تدربنا تم کئی مونس مارتی ہو یا مارو گی. اوکے. اور متکلم میں ہو جائے ادربو. ویری گڈ. میں ماروں گی یا میں مارتی ہوں. اور مذکر بھی یہی آئے گا. یہ سر مذکر میں بھی یہی آئے گا. اوکے. اور ندربو ہم 2 مارتے ہیں یا ماریں گے. اوکے. ندربو ہم کئی مارتے ہیں یا ماریں گے. اوکے جی. اب شازیہ بچ گئی. شازیہ اب ذرا تیسرے والے سے کر دیں ہم. جی سر. یفعلو اور اس کا اگزامپل ہمارے پاس ہے یدخلو. اور پہلے مذکر غائب ہے ہمارے پاس. نو یفعلو کا سر وزن ہے. پڑھیے. یفعلو کا وزن ہے سر اور اگزامپل ہمارے پاس یدخلو ہے. پھر سے بولیے. یہ ایگزامپل سر یفعلو کا مطلب کہ ہمارے پاس گردان ہے اور ہمارے پاس یدخلو ہمیں پڑھنا ہے. یدخلہ اگر یدخلہ. ہاں صحیح. خلا کیوں خلو. خلو سر پھر وہاں پہ تو آپ نے زبر لگائی ہوئی ہے. کہاں زبر لگائی ہے؟ یفعلا لگا ہوا ہے سر وہاں ایگزامپل میں. نہیں یفعلا تو نہیں لگا ہوا. یفعلو ہی لگا ہوا ہے. یدخلو سب یہی. اچھا سر صحیح سے. سوری مجھے نظر پہ زبر آ رہا تھا. اوکے. مذکر پہلا نمبر سیرے میں ہم کریں گے یدخلو. وہ ایک مذکر داخل ہوگا یا داخل ہوتا ہے. جی. نمبر 2 پہ کہیں گے یدخلان. وہ 2 مذکر داخل ہوں گے یا ہوتے ہیں یا ہوں گے. اور نمبر 3 پہ کہیں گے یدخلون. وہ سب مذکر داخل ہوں گے یا ہوتے ہیں. ویری گڈ. اور اسے غائب کا مونس ہم کریں گے تدخلو. اس کا ہوگا وہ ایک مونس داخل ہوتی ہے یا ہوگی. اور نمبر 5 پہ کہیں گے تدخلان. وہ 2 مونس داخل ہوتی ہیں یا ہوں گی. ویری گڈ. اور نمبر 6 پہ کہیں گے یدخلن. اور اس کو کہیں گے کہ وہ سب مؤنث داخل ہوتی ہیں یا ہوں گی. اوکے. اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کرتے ہیں. یہ میرے لیسن میں شامل نہیں تھا لیکن ابھی آپ کے پڑھنے سے میں نے شامل کیا ہے اس کو. لیٹ اس سی کہ یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. اوکے. یہ ہم جائیں گے عربک گرامر لیسنس. یہ والا نہیں بھائی. یہ کس کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے؟ سر یہ میرے بچے ہیں. اچھا. کھانا کھا رہے ہیں ناشتے کے ٹائم پہ سر. آج تو چھٹی ہے نا ان کی بھی, ان کے لیے بھی. جی سر بالکل. اچھا جی. لیٹ اس سی ہمارے لوگوں نے کتنا پڑھا اور کتنا سیکھا. اچھا آپ کی تو باری ہو گئی ہے شازیہ. لیٹس گو بیک ٹو عفیفہ. عفیفہ موجود ہے ہمارے ساتھ؟ جی سر. عفیفہ یہ بتائیے کہ اس کے اندر آپ کو کہیں مزارے نظر آ رہا ہے؟ مزارے کافرون سر. کافرون مزارے. کافرونا مزارے ہے. کس طرح سے؟ یتان کون سی؟ نہیں ہے کیونکہ نہ تا لگا ہوا ہے, نہ یا ہے, نہ الف ہے, نہ نون ہے. اوکے. پہلی آیت کے اندر ہمارے پاس مزارے فعل مزارے نہیں ہے. سیکنڈ میں تابودونا.
ताबुदूना, ओके, क्या मायने हुए? ताबुदूना सर ये आ गया मुजक्कर वाला हाजिर मुजक्कर जमा। हाजिर मुजक्कर, हाजिर में ऊना, ताबुदूना, वेरी गुड। मायने क्या हो गए? इसके मायने हुए वो सब आइन भी बेदा। सर क्या अबद का मतलब क्या होता है? मुझे आप सोचें, अब अबदा आपने किया हुआ है कई दफा, अदा क्योंकि मुझे सोचने दे। माजी में आपने नहीं किया अबदा। वैसे भी ऐन बे दाल से क्या बन सकता है यार अबदा से? अब इबादत, इबादत, हाँ जी। अच्छा वो तुम सब मुजक्कर इबादत करते हो या करोगे। एक्सीलेंट, जबरदस्त। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्लास समझ आ गया आपको। जी अंबर, इसमें कोई और वो तो नहीं है जो इन्होंने मिस किया है? मज़ारे, सर मज़ारे सर अगर हम यतान के उससे देखें तो इन्होंने ता वाला तो बताया है, लेकिन अलिफ से आबुदू। बिल्कुल सही है। परेशानी क्यों हो तो रही है मेरे आपको? ख्याल में यतान बता दिया हाँ, कि आपको, मुझे आपने हमजा देख लिया, उसमें परेशानी की क्या बात है? बिल्कुल सही है, मायने बता दें। तो सर एक आबुदू आबुदू के सर ये 1 मिनट पहले कौन से सीगे में आएगा? हमजा का तो एक ही सीगा है। जी जी, हमजा का जो है वो एक ही सीगा है। ये मुजक्कर या मुन्नस और मुतकल्लम, वाहिद मुतकल्लम। ओके, तो ये होगा कि मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। वेरी गुड। अब जरा ये आयत के मायने बुशरा आप बता दीजिए। सर आयत के मायने होंगे ला नहीं, मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। माँ ताबुदून, माँ को यहाँ कहे जिसको या जिसकी, तो जिसकी तुम लोग इबादत करते हो या करोगे। एक्सीलेंट। अब आयत के मायने क्लियर हो गए? कोई मसला है इसमें? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर। ओके, हिफ्जा आप बताइए, ये तीसरी आयत में है कोई? सर तीसरी आयत में आबुदू है फिर से। वेरी गुड। मदारे और उधर सर आबुदू ही है। वेरी गुड। आबिदूना, आबुदू का क्या मतलब हुआ? सर आबुदू तो वही है, ये 13वां सीगा है इसका, मुतकल्लम वाहिद, और ये होगा मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। वेरी गुड। ओके जी, नाज़िम साहब इसके बाद कहाँ पर है मज़ारे? जी सर, उसके बाद भी फिर वही आखिरी 5वीं आयत का आखिरी है आबुदू। वेरी गुड। वही 13वां सीगा, वो मैं इबादत करता हूँ या करती हूँ या करूँगा या करूँगी। ओके जी, शाजिया इसके बाद, सॉरी तैयबा की बारी है। तैयबा इसके बाद वाले में है कोई छठे में? नो सर, इसमें कोई भी नहीं है। ओके, आप बता सकती हैं यहाँ पे इसमें पहला मज़ारे कहाँ पर है ये 2 आयतों में? सर इसमें सर ये यदखुलूना। वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत ही खूबसूरत। मायने क्या होंगे? सर यदखुलूना के माने होंगे, ये आएगा उसमें गायब मुजक्कर जमा में। वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत जी। यदखुलूना वो कई मुजक्कर दाखिल होते हैं या होंगे। एक्सेलेंट यार, आई एम सो हैप्पी। इसका मतलब है कि आप लोगों ने बेहतरीन, देखे ना कुरान शरीफ का कर रहे हैं आप लोग।
یس سر سمجھ آ رہا ہے ویسے سر اللہ کا شکر ہے. دس از سینس آف اچیومنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا آپ کو؟ بالکل سر بالکل بہت زیادہ. جی شازیہ اب اس کے بعد کہاں پر ہے؟ سر اس کے بعد فلسفے بھی ہم نے رمی کے مستقبل سر اس میں تو نہیں ہے کہیں پہ. ویری گڈ، کہیں نہیں ہے اس میں. اوکے اس میں آپ کے لیے مشکل ہوگا، یہ آپ نہیں کر سکیں گے. یہ بھی ہے اس میں لیکن آپ نہیں کر سکیں گے، ابھی ہم نے ڈیرائیوڈ فارم نہیں کیا ہے. اچھا جی اس میں بتائیں گے کیا ہے؟ کوئی ہے اس میں مضارع؟ اعوذ برب الفلق. نہیں سر اس میں بھی نہیں ہے. اعوذ ہے سر. ہاں اعوذ ہے سر. اعوذ، یہ جی اعوذ بنتا ہے عین واو اور زا سے. اس کا مادہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پناہ میں آنا. ٹھیک، کیا معنی ہوتے ہیں؟ جی سر. تو اب یہ بتائیے کون سا مضارع ہے اور کیا معنی ہے اس کے؟ 13 نمبر صیغہ ہے سر یہ افعلو کے وزن پہ. ویری گڈ. اور اس کے معنی ہوگا میں پناہ میں آتی ہوں یا آؤں گی. ویری گڈ. اور آتا ہوں آؤں گا بھی ہو سکتا ہے. جی سر آتا ہوں آؤں گا بھی ہو سکتا ہے. بہت اچھی جی، ایکسلنٹ. تو یہ میری لسٹ پوری ہو گئی. آئی ایم سو ہیپی. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں نے میرا مورال بڑھا دیا آج. جزاک اللہ سر. بہت ہی خوبصورتی سے آپ لوگوں نے دیکھیں، اس لیے میں نے یہ آیتیں ڈالی، قرآن شریف کی ڈالی، تاکہ آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ آئے کہ نہیں ہم سیکھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. بالکل سر. نہیں ماشاء اللہ آپ اتنی اچھی سلائڈ سمجھاتے ہیں سر. اٹس ریئلی ویری نائس آف یو. اور اتنا اچھی محنت کرتے ہیں ہم. جزاک اللہ سر. اس سے پہلے یہ بتائیے کہ اس سے پہلے آپ کو یہ الفاظ کے ایسے معنی یاد تھے؟ نہیں سر بالکل بھی نہیں. اندازہ بھی نہیں. ہم اتنی دفعہ پڑھ کے اتنی عمر ہو گئی اتنا پڑھا ہے سر، کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ فیوچر ہے. یہ اسی لیے میں نے 10 صورتیں وہ لی ہیں جو ہم عام طور پہ روز نماز میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں. جی بالکل سر بالکل. اوکے جی، اینی کامنٹس فرام اینی ون؟ سر میں حفظہ بات کر رہی ہوں. جی سر جزاک اللہ خیرن کثیرہ. یہ واقعی میں ابھی جو آپ نے اسپیشلی سورہ اس کی قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون کی جو بھی ہم لوگوں نے کیا ہے انالیسس، تو اس میں ایٹ لیسٹ مجھے تو ترجمہ اس کا بہت پہلے اسکول میں یاد کیا تھا، یاد ہے. بٹ نوئنگ دس کہ یہ ایکچولی دونوں اس میں فیوچر اور پریزنٹ دونوں میں چل سکتا ہے. اس اینگل سے اس کو کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا اس صورت کو، کہ آپ یہ مطلب پریزنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں اور ان فیوچر کے لیے بھی ایک کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ مطلب نہ میں ابھی کرتا ہوں نہ میں آئندہ کروں گا. تو یہ ایک بڑی الحمدللہ بہت کلیئرٹی آ جاتی ہے پھر قرآن کو. جو ہمارا انٹینشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ قرآن پھر آپ کے دل پر اثر کرے، تو پھر ٹرولی آپ اس کو اس طرح سے اینالائز کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بیکاز مصحف میں تو نارملی ایک ہی طرح کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے. بالکل صحیح. کہ میں نہیں عبادت کرتا تمہارے رب کی اور تم نہیں عبادت کرتے میرے رب کی. تو وہ مطلب وہ تو بس کرنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں اس طرح سے نہیں بتاتے. تو یہ ایک بہت زبردست سینس آف اچیومنٹ ہے. الحمدللہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بہت خوشی ہوتی ہے جب اس طرح سے ہم جتنا پڑھ چکے ہیں وہ اپلائی کر سک رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور قبول کرے ہماری کوششوں کو. اوکے جی، کمنگ بیک ٹو دا لیسن. اب آپ کی ایکسرسائز شروع ہو جاتی ہے. ایکسرسائز آپ کی بہت آسان ہے. وہ کیا ہے ایکسرسائز؟ وہ تو بلکہ ایکسرسائز تو آپ لوگ کر چکے، سب ایکسرسائز سے زیادہ کر دیا آپ لوگوں نے. اوکے عفیفہ ذرا یہ پڑھ دیجیے آپ کیا لکھا ہوا ہے سب آپ کی ایکسرسائز. دس از دا اونلی ایکسرسائز یو ہیو. جی عفیفہ ہے ہمارے ساتھ؟ جی سر میں ہوں. ذیل میں 6 افعال مضارع ایسے دیے جا رہے ہیں جن کے ماضی کے معنی آپ پڑھ چکے ہیں. ان سب کی مضارع کی گردان ترجمہ کرتے وقت عین کلمے کی حرکات کا خاص خیال رکھیں. ٹھیک. اب آپ کی آسانی کی خاطر میں نے کیا ہے کہ اس کو چارٹ فارم میں لے آیا ہوں. جی سر. آپ لوگوں کو آسانی ہو. اور
یہ ہے آپ کا پہلا لفظ. جی شروع کر دیجیے عفیفہ آپ ہی، پہلے 6 آپ کر دیں اس کے. غائب مذکر لفظ کیا ہے آپ کا؟ یب اسو. یس. یہ یف الو کے فعل، یہ کس وزن پہ ہے؟ یفعلو کے وزن پہ ہے، اور اس کا مطلب وہ اٹھتا ہے یا وہ اٹھے گا. اوکے، یہ بھی ہو سکتا ہے یا بھیجنا بھی ہو سکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، جی بھیجنا بھی ہو سکتا ہے. وہ بھیجتا ہے یا بھیجے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے. تسنیہ بن گیا اس کا یب آسانے، سا الف کے ساتھ آسانے. اس کا بنے گا وہ دو اٹھتے ہیں یا بھیجتے ہیں، یا وہ دو اٹھیں گے یا بھیجیں گے. کوئی ایک معنی لے لو، دو میں بہت مشکل ہو جائے گی، کوئی بھی ایک لے لیں آپ. جی سر میں صحیح کہتی ہوں. اچھا جمع میں یہ آ جائے گا یب اسونا، وہ سب اٹھتے ہیں یا وہ سب اٹھیں گے. اوکے. اچھا مؤنث میں اب آ گیا تب اسو، وہ اٹھتی ہے یا وہ اٹھے گی. ویری گڈ. آگے تب آسانی، وہ دو اٹھتی ہیں یا وہ دو اٹھیں گی. اور اس کا جمع آ گیا یب اسنا، وہ سب اٹھیں گے یا وہ سب اٹھتے ہیں. ویری گڈ، بہت اچھے. آگے یہ اٹھیں گے، حاضر مذکر، اس کو اٹھتی ہیں کہنا، اٹھتی ہیں یا اٹھیں گی. اٹھتی ہیں یا اٹھیں گی. اوکے. اب باقی 6 امبر آپ کر دیجئے. جی سر. نمبر 7 میں یہ ہوگا تب اسو، تم مذکر اٹھتے ہو یا اٹھو گے. اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ میں تب اسونا. اسونا کیوں؟ نہیں تب اسانی. تب اسانی تم دو مذکر اٹھتے ہو یا اٹھو گے. اور اس کے بعد تب اسونا تم سب مذکر اٹھتے ہو یا اٹھو گے. اس کے بعد تب اسینا تم دو مذکر اٹھتی ہو یا اٹھو گی. دو مذکر اور تم دو مؤنث، تم دو مؤنث ہو. اچھا سوری سر، واحد ہے تو تم مؤنث اٹھتی ہو یا اٹھو گی. ویری گڈ. اچھا پھر ہے نیکسٹ تب اسانی تم دو مذکر اٹھتی ہو یا اٹھو گی. اور کیسے مذکر ہے جو اٹھتی ہیں؟ سر میں بار بار مذکر بول رہی ہوں، سوری. مؤنث، تم دو مؤنث اٹھتی ہو یا اٹھو گی. اس کے بعد نمبر 12 میں تب اسنا تم بہت سی مذکر اٹھتی ہو یا اٹھو گی. اوکے جی بشرا. یس سر اس کا ہوگا اب اسو، میں اٹھتی ہوں یا اٹھوں گی، یا میں اٹھتا ہوں اور اٹھوں گا. پھر ہوگا نب اسو، ہم دو اٹھتے ہیں یا اٹھیں گے، یا اور ہم دو پھر دوبارہ نب اسو، ہم سب اٹھتے ہیں یا اٹھیں گے. اوپر کے 3 بھی آپ کر دیں. جی. آپ خیال رکھیں کہ میں نے خاص طور پہ اس میں گردان میں عین کلمے کا چینج نہیں کیا ہے، تاکہ آپ کو پریکٹس ہو کہ گردان آپ کو یہ یاد ہو یفعلو سے. اچھا اتفاق، سوری میں نے غلط کہی، یہاں پہ تو یہ بھی یفرحو بھی عین کلمہ زبری ہے. چلیں ٹھیک ہے، اوکے. یس سر. یفرحو پہلا ہوگا یفرحو، وہ مذکر ہنستا ہے یا ہنسے گا.
خوش ہوا، وہ مذکر خوش ہوا یا خوش ہوتا ہے یا خوش ہوگا. پھر یفرحانی وہ دو مذکر خوش ہوئے یا خوش ہوں گے. یفرحونا وہ بہت سے مذکر خوش ہوئے یا خوش ہوں گے. پھر سر مونس میں آئے گا آپ کے 6 ہو گئے، اب آپ حفظہ کو دے دیں. جی حفظہ. سر مونس میں ہوگا تفرحو. چلے سر حفظہ کر لیں. جی سر. سر یہ مونس غائب میں ہوگا تفرحانی، سوری تفرحو سے اسٹارٹ کریں گے سر. سوری تفرحو. اسکرین دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی سر. آپ اسکرین دیکھ رہی ہیں یا کتاب دیکھ رہی ہیں؟ سر میں اسکرین بھی نہیں دیکھ رہی اور کتاب بھی نہیں دیکھ رہی. میں ایکچولی ماشاءاللہ ویری گڈ ویری گڈ ایکسلنٹ. اوکے تو وہ میں پہلے تسنیہ سے شروع ہوئی تھی. سر یہ پہلے ہوگا تفرحو تو خوش ہے، تو ایک مؤنث خوش ہے یا تو خوش ہوگی. خوش دوسرا خوش ہوتی ہے جی یا سر ہوگی؟ ہوتی ہے. سوری خوش ہے تو فعل ہی نہیں ہوگا نا. اچھا خوش ہوتی ہے اور خوش ہوگی. جی سر پھر سیکنڈ والا آئے گا تفرحانی. یہ ہوگا تم دو مؤنث خوش ہوتی ہو یا تم دو مؤنث خوش ہوگی. اور آخری والا تم ہوگا. یہ سوری سر وہ سر تے آ گیا نا تو میں اس پہ چلی گئی. پچھلی گردان میں تے تھا نا تو بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا وہ تے سے وہ کرنے میں. اور سر آخری والا جو ہے وہ ہوگا یفرحنا. یہ ہوگا کہ وہ سب مؤنث خوش ہوتی ہیں، وہ سب مؤنث خوش ہوں گی. ویری گڈ. سر حاضر مذکر میں ہوگا تفرحو اور یہ ہوگا تو خوش ہوتا ہے اور تو خوش ہوگا. ویری گڈ. اس کا سیکنڈ والا آئے گا تفرحانی. سر تسنیہ آئے گا تفرحانی. تفرحانی کا ہوگا تم دو مذکر خوش ہوتے ہو یا تم دو مذکر خوش ہوگے. اور آخری ہوگا تفرحونا تم سب مذکر خوش ہوتے ہو اور تم سب مذکر خوش ہوگے. بہت اچھے جی ویری گڈ. اوکے ناظم صاحب. تفرحینا تو ایک مؤنث خوش ہوتی ہے یا تو ایک مؤنث خوش ہوگی. یہ بڑا خواب خیالی ہے آپ کی. جی تفرحینا ٹھیک نہیں کہا آپ کی، ایسا ہوگا نہیں کبھی. تو ابھی ہوش میں ہے، وہ آگے جب نون آئے گا پھر گڑبڑ ہو جائے گی نا. نہیں تو آپ یہیں پہ گڑبڑ کر کے آپ کا خیال ہے کہ وہ تفرحانے. جی تم دو مؤنث خوش ہوتی ہو یا تم دو مؤنث خوش ہوگی. تفرحنا یہ ہے گڑبڑ والا. تم سب مؤنث خوش ہوتی ہو یا تم سب مؤنث خوش ہوگی. افرحو تو میں خوش ہوتا ہوں یا میں خوش ہوں گی. افراہن نفرحو ہم دو خوش ہوتے ہیں یا خوش ہوتی ہیں، ہم دو خوش ہوں گے یا خوش ہوں گی. نفرحو ہم سب خوش ہوتے ہیں یا خوش ہوں گے، ہم سب خوش ہوتی ہیں یا ہم سب خوش ہوں گی. ویری گڈ جی، تھینک یو ویری مچ. طیبہ آپ کی باری آ گئی. یہاں اب آپ خیال رکھیے کہ دیکھیے آپ کو گردان میں طیبہ آپ کو عین کلمہ جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے. ہاں یہ خیال رکھنا ہے آپ نے. جی ٹھیک ہے سر. اوکے یہ ہے یحسبو. اس کا مطلب کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا. نہیں یہ تو آپ کو آنا چاہیے. آپ نے ابھی دو مفعول میں کیا ہے، حسیبہ حسیبہ کتنی دفعہ کیا؟ متعدی میں دو مفعول. ہلو جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو شازیہ آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟
یس سر اب آ رہی ہے. آپ نے متعدی بدو مفعول میں حسیبہ حسیبہ کتنی دفعہ پڑھا؟ سر میری لاسٹ 2 کلاسز مس ہو گئی تھی نا، میں نے بتایا تھا آپ کو. اچھا، گمان کرنا. گمان کرنا، اوکے سر. تو یہ ہو جائے گا یحسبو، وہ ایک مذکر گمان کرتا ہے یا کرے گا. اور یحسبانی، ویری گڈ، وہ 2 مذکر گمان کرتے ہیں یا کریں گے. ویری گڈ. اور یحسبونا، وہ کئی مذکر گمان کرتے ہیں یا کریں گے. اوکے، نیکسٹ ہو جائے گا نہیں، ٹھیک ہے. ہاں، تحسبو. ویری گڈ. تحسبو وہ ایک مؤنث گمان کرے گی. تحسبانی، یس تحسبانی، وہ 2 مذکر گمان کرتی ہیں یا کریں گی. اور اس کا جمع صیغہ ہو جائے گا یحسبنا، ویری گڈ، وہ کئی مؤنث گمان کریں گی. ویری گڈ. جی شازیہ آپ کی باری آ گئی ہے. عین کلمے کی زیر کا خیال رکھیے گا. جی سر. نمبر 7 ہے تحسبو، تو ایک مذکر گمان کرتا ہے یا کرے گا. ویری گڈ. تثنیہ میں ہوگا تحسبانی. تحسبانی اس کا مطلب ہوگا تم 2 مذکر گمان کرتے ہو یا کرو گے. اور جمع میں ہوگا تحسبون، اور اس کا ہوگا تم سب مذکر گمان کرتے ہو یا کرو گے. اور مؤنث میں اس کا ہوگا تحسبین، اور تم مؤنث گمان کرتی ہو یا کرو گی. ویری گڈ. اور پھر ہوگا سر تحسبانی، اور تم 2 مؤنث گمان کرتی ہو یا کرو گی. اور سر جمع میں اس کا ہوگا تحسبن، تم سب مؤنث گمان کرتی ہو یا کرو گی. ویری گڈ جی. اوکے، میرا خیال ہے اب یہ 3 تو ہو گئے. اب ایک پہ یہ آپ کر دیجئے عفیفہ. ہم چلے ایک اور کر لیتے ہیں، ختم کر دیں. جی عفیفہ اگلی 6 آپ کر دیں. ہاں سر، یہ متکلم بن جائے گا پہلا. جس کے پاس آوازیں ہو رہی ہیں وہ اپنا مائک بند کر دیں. جی. احسبو، میں گمان کرتی ہوں یا کروں گی، اور اسی طرح میں گمان کروں گا یا کرتا ہوں. ویری گڈ. تسنیہ تحسبو، تم 2 تسنیہ نون سے آتا ہے. جی ناسبو بنے گا تم 2 گمان کرتے ہو یا کرو گے. اور اگلا بھی ناسبو، ہم سب گمان کرتے ہیں یا کریں گے. ہاں، تم 2 نہیں ہوگا، ہم 2 ہوگا نا. 14 نمبر، ٹھیک ہے. ہاں جی، ہم 2. جی اچھا، یہاں میں آپ لوگوں کو ایک کوشچن دینا چاہتا ہوں. ابھی آپ لوگوں نے یہ نہیں پڑھا، آگے چل کے پڑھیں گے کہ ایک فعل کے کچھ وزن بھی فرق ہوتے ہیں. آپ کو قرآن شریف میں یہ زیر سے نہیں ملے گا. یہ والا جو خاص لفظ ہے نا، ہا سین اور با والا، یہ آپ کو یفعلو والے وزن سے ملے گا. یحسبو، تحسبو، احسبو، نحسبو، یہ سین پہ زبر کے ساتھ ملے گا قرآن میں. تو یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایکسرسائز میں آپ نے سب نے زیر سے کیا ہے. قرآن کسی نے کھولا اور اس میں آپ کو احسبو یا نحسبو یا تحسبو نظر آئے تو آپ پریشان نہ ہو. یہ کیوں ہے یہ ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. تو اف یو سی سین کے اوپر زبر ان قرآن شریف آن دس حسیبہ، ڈونٹ گیٹ اپ سیٹ. یہ ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. اوکے، تو اب یہ ہماری ہو گئی ایکسرسائز. چلیں اگلی بھی کر لیتے ہیں، ختم کریں اس کو. پھر کس کی باری آ گئی اب؟ امبر کی سر. میری باری آ گئی. ابھی تو یہ زیر چل رہا ہے نا، اس کو ہم ختم کر دینا. پیش والا شروع کرتے ہیں نا. جی شروع کیجئے امبر.
جی سر. یدخلو یدخلو وہ مذکر داخل ہوتا ہے یا ہوگا. اس کے بعد یدخلانی وہ دو مذکر داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے. اس کے بعد یدخلون سب پیش ہے. یدخلون ویری گڈ. یدخلون وہ دو مذکر نہیں وہ سب مذکر داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے. ویری گڈ. اس کے بعد یہ تو وہی ہوگا یدخلو یعنی کہ سوری یہ ہوگا تدخلو. جی صحیح ہے. تدخلو جی وہ مؤنث داخل ہوتی ہے یا ہوگی. اس کے بعد تدخلانی ویری گڈ. وہ دو مذکر داخل ہوتی وہ دو مؤنث داخل ہوتی ہیں یا ہوں گی. ویری گڈ. اس کے بعد یدخلنا وہ سب مؤنث داخل ہوتی ہیں یا ہوں گی. ویری گڈ. جی بشرا. یس سر. سر اس کا ہوگا تدخلو وہ تم ایک مذکر داخل ہوتے ہو یا داخل ہوگے. تدخلانی تم دو مذکر داخل ہوتے ہو یا داخل ہوگے. تدخلون تم سب مذکر داخل ہوتے ہو یا داخل ہوگے. پھر تدخلین تم کلمے میں پیش ہے. تدخلین تم مذکر داخل ہوتی ہو یا ہوگی. تدخلانے تم دو ہو سکتا ہے مذکر داخل ہوتی ہو یا ہوگی. تم مؤنث داخل ہوتی ہو یا ہوگی. تدخلانی تم دو مؤنث داخل ہوتی ہو یا ہوگی. اور تدخلنا تم بہت سی مؤنث داخل ہوتی ہو یا ہوگی. ویری گڈ. حفظہ کی باری آ گئی. جی سر یہ پہلا ہوگا ادخلو میں داخل ہوتی ہوں یا میں داخل ہوں گی. ندخلو ہم دو داخل ہوتی ہیں یا ہم دو داخل ہوں گی. اور ندخلو ہم سب داخل ہوتی ہیں یا ہم سب داخل ہوں گی. ویری گڈ. ایک اور کر دیجیے آپ. سر اگلا ورڈ ہے یقربون. تو سر یہ یقربو پھر یفعلو کے وزن پر ہے تو اس کو ہم پہلے یقربو کریں گے. یقربو وہ داخل ہوتا ہے وہ ایک مذکر داخل ہوتا ہے یا ہوگا. قروبا یقربو سوری قریب آتا ہے. قریب آتا ہے یا قریب ہوگا. ہوتا ہے یا ہوگا. جی سر. قریب ہوتا ہے یا ہوگا. قریب ہوتا ہے یا ہوگا. اچھا آتا نہیں ہے. قریب ہوتا ہے یا ہوگا. اس کے بعد سر اس کا جو دوسرا گردان بنے گا دوسرا صیغہ آئے گا یہ بنے گا یقربانی. یقربانی اور یہ ہوگا وہ دو مذکر قریب آتے ہیں یا قریب ہوں گے. قریب ہوتے ہیں یا ہوں گے. ہوتے ہیں یا قریب ہوں گے. ویری گڈ. اور سر اس کا آخری والا ہوگا یقربون اور یہ بھی ہوگا کہ وہ سب مذکر قریب ہوتے ہیں یا قریب ہوں گے. اوکے ویری وہ گڈ. سب مذکر قریب ہوتے ہیں. جی اوکے. حفظہ کے بعد ناظم صاحب. تقربو وہ ایک مؤنث قریب ہوتی ہے یا ہوگی. تقربونا وہ دو مؤنث قریب ہوتی ہیں یا ہوں گی. یہ ربونا کیسے ہو گیا؟ تقربانی
وہ ایک دو مؤنث قریب ہوتی ہیں یا ہوں گی. تقربونا وہ سب تقربنا یہاں تو میں اٹک جاتا ہوں نا. تقربنا یقربنا وہ سب مؤنث قریب ہوتی ہیں یا ہوں گی. پھر تقربو وہ تو ایک مؤنث قریب ہوتا ہے یا ہوگا. مؤنث کیسے قریب ہوتا ہے؟ مذکر سوری صیغہ مذکر کا ہے یہ. تقربو تو ایک مذکر قریب ہوتا ہے یا ہوگا. تقربان تم دو مؤنث قریب ہوتے ہو یا ہوگے. تم دو مؤنث کیسے ہوگے؟ تم دو مذکر قریب ہوتے ہو یا ہوگے. تقربان تقربونا تم سب مؤنث قریب ہو تم سب مذکر قریب ہوتے ہو یا ہوگے. اوکے جی طیبہ آپ پڑھ دیجئے. یس سر. حاضر مؤنث کا واحد ہوگا تقربینا. ویری گڈ. تقربنا ہوگا تم ایک مؤنث قریب ہوتی ہو یا ہوگی. پھر تقربا تم دو مؤنث قریب ہوتی ہو یا قریب ہوگی. پھر تقربنا تم کئی مؤنث قریب ہوتی ہو یا ہوگی. اور متکلم جی اب یہ آخری لگے شازیہ کو کر لینے دیں. اوکے سر. جی سر نمبر لاسٹ کہیں گے. اقربو اور اس کے معنی ہوں گے میں قریب آتی ہوں یا آؤں گی. ہوتی ہوں اور آتی ہوں نہیں میں قریب ہوتی ہوں یا ہوں گی. تسنیہ میں ہم کہیں گے نقربو ہم دو مؤنث یا مذکر قریب ہوتی ہیں یا قریب آتی ہیں یا ہوتی ہے. صحیح سے پتہ نہیں کیوں میں کنفیوز ہو رہی ہوں. ہوتی ہیں ہم دو مؤنث قریب ہوتی ہیں یا ہوں گی. ہم دو مذکر قریب ہوتے ہیں یا ہوں گے. اور جمع میں سر ہم کہیں گے سیمی نفلو ہم سب مذکر یا مؤنث قریب ہوتے ہیں یا ہوں گے یا ہوتی ہیں یا ہوں گی. اب ذرا آپ اپنا مائک بند کر لیں. اوکے اچھا جی یہ تو ہو گئی ماشاءاللہ گردان. اینڈ واٹ آئی فیل دیٹ الحمدللہ بہت اچھا آج آپ لوگوں نے لیسن کیا ہے اور ایکسرسائز بھی بہت اچھی کی ہے. ہم نے ایکسرسائز سے آگے بھی چل کے کیا ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے. کسی کا کوئی سوال ہو پوچھ لیجئے. اینی کوسچن اینی ون ہیز اینی. سر امبر بات کر رہی ہوں. مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. ایک تو سر بلکہ دو سوال ہیں. مزارے کا کیا مطلب ہے؟ پریزنٹ اینڈ فیوچر. نہیں لیکن وہ تو ہم پریزنٹ اور فیوچر کو ڈینوٹ کریں, لیکن جیسے اس کا لفظی بھی کوئی معنی ہے. ماضی کے لفظی معنی کیا ہے؟ پاسٹ. تو یہ فیوچر ہے, یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور سر جو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا جو آپ نے ایگزامپلس مطلب ہمیں قرآن شریف کی جو صورتیں دکھائی تھیں تو اس میں ہم نے یتان میں سے یہ یا تا اور الف ان کے تینوں کے دیکھ لیں. نون سے اسٹارٹنگ کوئی نظر نہیں آیا. تو اس کا کوئی ایگزامپل اگر مل جائے. سر نعبدو آ رہا ہے میرے ذہن میں. ہاں بالکل آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے. آپ روز پڑھتی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. بتائیے معنی بتائیے. سر نعبدو کا یہ ہوگا اس میں متکلم میں آئے گا تسنیہ کے اندر. تو تسنیہ میں نہیں, تسنیہ اور جمع دونوں میں آئے گا. جی تسنیہ اور جمع دونوں میں آئے گا. دو سیکھے ہیں نا نانون کے. تو ہم دو عبادت کرتے ہیں یا کریں گے, اور اسی طرح ہم سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. بالکل صحیح. اب ایا کا نعبدو کیا ہو گیا؟ ایا کا مطلب ہوتا ہے, آگے چل کے پڑھیں گے آپ, صرف تیری. جی
صحیح. ایاک نعبد صرف تیری عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. دونوں آ گئے نا. جی بالکل اور بالکل. اس کے بعد کیا ہے؟ جی سر. اس کے بعد کی آیت کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نستعین وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہ نستعین کیا ہے؟ یہ بھی تو نون سے شروع ہو رہا ہے. یہ بھی مضارع ہے. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے. نستعین کا مطلب ہوتا ہے استعانت، مدد مانگنا. نستعین ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے. سارے ہو گیا نستعین. جی سر نستعین ٹھیک ہے، مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے. تو اب صحیح. اب چاروں ہو گئے. اب یا تعریف نون. جی سر ہو گئے. سر یہ نستعینوں کا وزن کیا ہوگا؟ یہ آپ ابھی نہیں سمجھ سکتی. یس سر، کیونکہ یہ اس سے فیملیئر نہیں لگ رہا ہے. ہاں یہ وہ ایکچولی آپ نے شروع میں کیا ہے کہ باب کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ اصل میں باب ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں کیے ہیں. جب باب کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے یہ سر. باب استفعال کہلاتا ہے. باب استفعال تو ابھی آپ نے کیا نہیں، اس لیے اس کا بتانا بیکار ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. اوکے جی، وی ہیو گاٹ ابھی 3-4 منٹ ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. سر پچھلی ایکسرسائز سے ریلیٹڈ پوچھ لوں؟ بالکل پوچھ سکتے. کیوں، بالکل پوچھیے. ایک کا کوشچن ہے جو میں نے غلط کیا ہے. اوبویسلی کل رات میں کافی لیٹ جلدی کیا، تو اس میں آپ نے چیک کر کے بھیجی تو کافی ساری مسٹیکس ہیں اس میں. جی سر جیسے یہ ہے، میں ایسی بتا دیتی ہوں، جیسے محلے کی عورتیں مدرسے میں داخل ہوئیں اور انہوں نے قرآن پڑھا. جی تو سر مجھے ذرا پلیز اس کا بتا دیں کس طرح سے ہم ترجمہ کریں گے. محلے کی عورتوں کے لیے کیا ہے؟ آپ اس کو مرکب اضافی بنائیے نا، الٹا ترجمہ کیجیے. محلے کی عورتیں. عورتوں کے لیے ہم یہ امرآتو یوز کر سکتے ہیں؟ نہ کریں تو اچھا ہے، نساؤن کریں. زیادہ تر اس کا نساء کا استعمال آئے گا قرآن شریف میں. یعنی النساء. جی نہیں، النساء کیوں ہوگا؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کو اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں. آپ مرکب اضافی میں کر رہے ہیں تو کیا آئے گا؟ اچھا اوکے. تو نساء الحارات، نساء آپ یہ بتائیے، آپ محلے کی جمع کیوں کر رہی ہیں؟ اوکے نساء الحارتی. ہاں ٹھیک ہے، یہ میں نے غلطی کی تھی. صحیح یہ سمجھ آیا. نساء الحارتی مدرسے میں داخل ہوئیں گا تو سر یہ تو صحیح ہوگا نا، دخلتنا فی المدرستی. دخلتنا کیسے؟ دخلتنا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. سر یہ صیغہ نہیں بدلیں گے ہم اس کا، یا دخلہ ہی لکھ دیں گے؟ نہیں، آپ صیغہ ضرور بدلیں، لیکن کسی دخلتنا تو کوئی صیغہ ہی نہیں ہے. اوکے. سر جیسے یہ مؤنث جمع میں آ رہا ہے تو آپ بتائیے مؤنث جمع کا. جی سر ٹھیک ہے. دخلنا فی المدرستی ویری گڈ. وقرأ قرآن. یہ کیا ہے؟ اور انہوں نے قرآن پڑھا. تو کیا لکھ رہی ہیں آپ؟ تو سر میں بولوں اگر ایسے وقرأت القرآن. قراتی کیسے ہوگا بی بی؟ سر تو حاضر کا صیغہ ہو جائے گا نا. جیسے آپ نے دخل نہ کہا ہے، چھٹا صیغہ. اچھا ٹھیک ہے، ہاں انہوں نے قرآن پڑھا. ٹھیک ہے. یس سر، مجھے اپنی مسٹیک سمجھ آ رہی ہے. جی تو یہ ہو جائے گا وقرأنا القرآن. یس سر، وقرأنا القرآن. جی چلیں سر، تھینک یو سو مچ. اوکے. سر میں حفظہ بات کر رہی ہوں. سوری، یہ طیبہ نے اگر آپ سے سر پوچھا تھا تو یہ سر اس سوال کو تو جملہ فعلیہ بنانا ہے. اگر طیبہ کی غلطی آئی ہے تو وہ ویسے بھی آ سکتی ہے، بیکاز انہوں نے اسم سے سٹارٹ کیا ہے. نہیں تو میں نے اصل میں بھی جملہ فعلیہ بھی میں دونوں اٹیمپٹ. اوکے.
بہرحال پوائنٹ آؤٹ انہوں نے بالکل صحیح کیا، سوال میں فیلیا بنانا تھا تو آپ نے اسمیہ سی بھی بنا لیا، بڑا اچھا کیا، لیکن یو شوڈ نو دس کہ یہ آپ نے جو بنایا یہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے. اور یس سر میں اٹیمپٹ کر لیتی ہوں جسٹ فار پریکٹس. فیلیا بنائیے اس کا. اس کا فیلیا سر پھر میں بناؤں گی دخل نساء الحارتی فی المدرستی وقرأنا القرآن. نہیں لیکن اس میں بھی میں نے آپ کی شاید غلطی نکالی، دخلہ کیوں ہوگا سر؟ کیونکہ چاہے جو بھی ہو دخلت ہوگا. ہاں دخلہ تو مذکر ہے نا، لیکن پہلا صیغہ یوز ہوگا نا اس کے لیے، جی تو اس کے لیے ہم چوتھا صیغہ یوز کرنا اس کے لیے. یس سر جی، تو یہ دخلت ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ دخلت ہو جائے گا. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. اب اجازت. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.